الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق شفيعي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصدق شفيعي صدق میرا شفیع ہے، سفارشی ہے۔ صدق کہتے ہیں اصلیت شے یا کسی چیز کی قوت کمال، اس کو صدق کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک دعا نقل ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ تو مدخل میں صدق سے مراد دخول مدینہ، توجہ کامل، اور مخرج صدق سے مراد خروج مکہ۔ تو یہ مکہ سے جانا ہو تو بھی کمال کے ساتھ، اور مدینہ میں داخل ہونا ہو تو بھی کمال کے ساتھ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اور ایک جگہ فرمایا وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ شفیع کہتے ہیں کسی کے مقاصد میں متحد ہو کر شامل ہونا۔ مثلا سفارش کرنے والا بندہ، وہ بھی بندے کے ساتھ مل کر کسی کام کے ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ سچ دین اسلام کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے دفتر میں اس بندے کا نام لکھوا دیتے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، فرشتوں کو ایذا پہنچتی ہے، وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جھوٹ بولنے سے انسان کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ تو شریعت نے سچ کو بہت پسند کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے آیا ہوں، مبعوث ہوا ہوں۔ اور وہ مکارم اخلاق کیا تھے؟ سچ بولنا اور سچائی کا معاملہ کرنا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کئی دفعہ بندہ لفظ تو سچ بول رہا ہوتا ہے اور دوسرے بندے کو حقیقت نہیں پہنچا رہا ہوتا۔ تو ذرا سوچئے کہ سچ بولنا اور سچائی کا معاملہ کرنا۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کہیں پہنچنا ہے اور ادھر سے فون آ رہا ہے کہ تم لیٹ ہو گئے ہو، جلدی آؤ، کیا ہو گیا؟ تو وہ پوچھتا ہے کہ تم کتنا دور ہو؟ تو یہ سامنے دیکھ کے کہتا ہے 2-3 کلومیٹر۔ اب 2-3 کلومیٹر تو اس نے کہا،
لیکن حقیقت میں یہ 23 کلومیٹر دور تھا. وہ 23 کو پڑھنے کا طریقہ اس نے کیا بنایا؟ جی بس 2-3 کلومیٹر دور. تو اگلے کو تو غلط مفہوم پہنچا نا. حالانکہ لفظ تو ٹھیک پڑھ رہا ہے، حرف ٹھیک پڑھ رہا ہے، عدد ٹھیک پڑھ رہا ہے، 2-3 کلومیٹر. تو سچ بولنا الگ چیز ہے، سچائی کا معاملہ کرنا یہ الگ چیز ہے. شریعت کا حسن دیکھیے کہ شریعت نے دونوں کو الگ الگ کہا، کہ ایسا نہیں کہ تم سچ بول کے دوسرے بندے کو دھوکہ دو، نہیں، حقیقت شے سامنے آئے. لہذا دین اسلام میں سچ بولنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے، سچ بالآخر اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے. جھوٹ کتنا ہی تیز بھاگے، سچ اس کو جا کر پکڑ لیتا ہے. لگتا یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے نجات ہوگی، حالانکہ الصدق ینجی، سچ سے نجات ہوتی ہے. والکذب یہلک، اور جھوٹ سے تو انسان کو ہلاکت ہوتی ہے. انسان کا دماغ اس کو دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے جھوٹ بولو جان بچ جائے گی، جان پھنس جائے گی، جان بچے گی نہیں. بچانے والی چیز سچ ہے. تو انسان اگر سچ کی زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے. سیدنا عمر فاروق لانو کے پاس ایک شہزادہ آیا کسی علاقے کا جو مسلمانوں کا بڑا مخالف تھا. مسلمانوں کو اس نے بہت ایذا پہنچائی تھی، نقصان پہنچایا تھا. تو عمر لانو چاہتے تھے کہ بس اس کو تو سیدھا سیدھا قتل ہی کر دو، خس کم جہاں پاک. جیسے وہ دربار میں داخل ہوا تو عمر لانو نے جلاد کو بلایا، میں اس کی گردن اڑاؤ. مگر آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اگر کسی بندے پر یہ سزا لاگو فرماتے تو اس سے پوچھتے بھی تھے کہ بھئی تیری کوئی آخری خواہش؟ تو آپ نے اس سے بھی پوچھ لیا. اس نے کہا جی کہ میری آخری خواہش ہے کہ میں ایک پیالہ پانی پی لوں. میں پلاؤ بھائی اس کو. اب جب پانی لا کے دیا وہ پینے لگتا ہے مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. تو عمر فاروق لانو نے پوچھا بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ادھر میں پانی پینے لگوں گا اور ادھر آپ کا جلاد تلوار چلائے گا اور میری گردن اڑا دے گا، مجھ سے پانی پیا ہی نہیں جا رہا. تو عمر فاروق لانو نے جلدی میں فرما دیا کہ جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کریں گے. جیسے ہی یہ کہا، چالاک آدمی تھا، اس نے فوراً پانی کا پیالہ زمین پہ گرا دیا. کہنے لگے جی اپنے قول پہ پکے رہیں. آپ کے الفاظ یہ تھے کہ جب تک یہ پانی آپ نہیں پیئیں گے اس وقت تک تمہیں قتل نہیں کریں گے. پانی تو میں نے نہیں پیا، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو وہ کہتا ہے الو کا پٹھا، باتیں کرتا ہے آگے سے، جلدی قتل کرو اس کو. وہ عمر فاروق تھے، انہوں نے اپنے قول کا پاس رکھا. کہنے لگے ہاں بات تو میں نے یہی کی تھی، چلو ٹھیک ہے میں نے تمہیں چھوڑ دیا. جیسے ہی انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین میں نے تو ایک ہیلا کیا تھا اس سزا سے بچنے کا، لیکن اندر سے میں اسلام سے بہت متاثر تھا. یہ سچ کا مذہب ہے، یہ سچ کا پرچار کرنے والا دین ہے. اگر میں پہلے ایمان لے آتا دنیا کہتی موت کے ڈر سے مسلمان ہو گیا. اب آپ نے موت کا حکم تو مجھ سے پیچھے ہٹا لیا، اب میں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. اب محسوس کیا ہو رہا تھا کہ یہ شکار نکل گیا، لیکن سچ سچ ہے.
تو جھوٹ کتنا ہی تیز کیوں نہ بھاگے، سچ بالآخر اس کو جا کر پکڑ لیتا ہے۔ چنانچہ صدق کی علامات ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مجھے جب میرے شیخ نے حکم فرمایا کہ بچہ تم محنت کرو کہ تمہاری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، تو ہم سمجھے کہ بڑا آسان کام ہے، بس آج کے بعد نہیں بولیں گے۔ لیکن یہ تو پھر محنت کر کے پتہ چلا دنیا میں شاید اس سے مشکل کام کوئی نہیں، اس لیے کہ انسان ہر وقت تو جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو جھوٹ کے موقع پہ جھوٹ بولتا ہے نا۔ عیب سامنے آ رہا ہو، ذلت کا اندیشہ ہو، غلطی پکڑی جا رہی ہو، تو اس وقت نفس جو ہے نا وہ غلط بات کہتا ہے، ہر وقت تو نہیں کہتا، اور وہ بے اختیار جھوٹ نکلتا ہے۔ تب جا کے پتہ چلا کہ واقعی جھوٹ سے بچنا بہت مشکل کام ہے، سالوں محنت کرنی پڑتی ہے، سالوں، کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ انسان ارادے سے بھی جھوٹ بولتا ہے، بلا ارادے کے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ بلا ارادے کے جھوٹ ایسا ہی ہے، فون کر رہے ہیں اور کوئی کام پڑ گیا، کہتے بس 1 سیکنڈ میں فون کرتا ہوں۔ ابھی 1 سیکنڈ میں تو آپ فون نہیں کر سکتے تو ہے بغیر ارادے کے، مگر ہے تو جھوٹ، خلاف حقیقت ہے۔ تو جب انسان محنت کرنے لگتا ہے، سمجھ تو پھر لگتی ہے کہ کتنی چیزیں انسان کی زبان سے خلاف حقیقت نکلتی ہیں۔ تو جھوٹ زبان سے نہ نکلے، اس پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر خوف کے وقت میں بھی انسان کی زبان سے سچ نکلتا ہے، کیونکہ اس نے محنت کی ہوتی ہے۔ صدق کی نشانی یہ ہے کہ جس مومن نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اب اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کے اوپر فریفتہ نہ ہو۔ اگر پڑھا یہ اور پھر دنیا پہ فریفتہ ہو گیا، لٹو بن گیا، تو اس نے سچ کا معاملہ نہیں کیا۔ ایسا ہی ہے، ایک آدمی پڑھتا تو ہے ایاک نعبد، لیکن پرستش کرتا ہے اپنے نفس کی، پوجا کرتا ہے اپنے نفس کی خواہشات کی، تو پھر یہ سچ تو نہ ہوا۔ نیت بھی ہمیشہ سچی رکھے، اللہ کی رضا۔ چنانچہ ظاہر باطن دونوں ایک بن جائیں، اس لیے ہمارے اکابر دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ میرے باطن کو ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک بنا دے۔ دعا مانگتے تھے باقاعدہ۔ چنانچہ اللہ رب العزت کو ایسے لوگ بہت پسند۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرے گا، اس کا ایک انعام اس کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ سچی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس بندے نے اپنی طرف سے ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کی، اب اس کی زبان سے یہ دعا نکل گئی تو میں اس کو کیسے پورا نہ کروں۔ چنانچہ سچ بولنے والے کو کم سے کم انعام جو ملتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا انعام، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا کر دیتے۔ یہ چھوٹا انعام ہے، اور دوسرے انعام اس سے بھی زیادہ اوپر ہیں۔ ہمارے اکابر نے کہا ہے جب دل غیر سے خالی ہو اور پیٹ حرام سے خالی ہو تو انسان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کے دربار سے کبھی خالی واپس نہیں جاتے۔ جب دل غیر سے خالی ہو اور پیٹ حرام سے خالی ہو
تو بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ سے کبھی خالی واپس نہیں جاتے. اس لیے سلوک طے کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں رزق حلال اور دوسرے کو کہتے ہیں صدق مقال. کھائے بھی حلال اور بولے بھی تو ہمیشہ سچ بولے. سچ بولنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کو یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا. بھائی سچ سچ ہے. جھوٹ بولے گا تو یاد بھی رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے کیا کہا تھا، اس کو میں نے کیا کہا تھا. تو سچ کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ بندے کو بندے کو یہ نہیں یاد رکھنا پڑتا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا. وہ جب بولے گا سچ ہوگا. تاہم اس زمانے میں شیطان نے جھوٹ کی نفرت دلوں میں کم کرنے کے لیے اس کے خوبصورت نام رکھ دیے ہیں. مثلا ایک نام ہے بہانہ. طلباء بھی کہتے ہیں جی میں نے ناظم صاحب کے سامنے بہانہ کر دیا. اب بہانے کا اصل معنی جھوٹ ہے. بیوی خاوند کے سامنے کہتی ہے، بیٹا باپ کے سامنے کہتا ہے بہانہ جی میں نے بہانہ کر دیا جی. وہ بہانہ جھوٹ ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ سچ بولنا انسان کی ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی باقی کمزوریوں سے بھی لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں بندے کو. اور یہ سچا بندہ ہے. یہ سچ بولنا اس کی صفت بن جاتی ہے. چنانچہ بات لمبی ہے لیکن میں اس وقت اس کو بہت لمبا کرنا نہیں چاہتا. آج غزوہ تبوک میں 10,000 صحابہ جمعرات کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں چلے. 3 صحابہ ایسے تھے جو مدینہ میں رہ گئے. ان میں سے کعب بن مالک قبیلہ خزرج سے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں. پہلے ایسی 2 اونٹنیاں کبھی نہیں ہوتی تھیں، اور گھر میں بیویاں بھی تھیں. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں نے جہاد پہ تو جانا ہی ہے، چلو ایک دن اور گھر میں گزار لیتا ہوں، گھر والے خوش ہو جائیں گے. اور میں تیز سواری ہے تو میں جلدی پہنچ جاؤں گا. تو مال نے اور جمال نے مجھے روک لیا اور میں آج کل ہی کرتا رہا. اچھا میں پہنچ جاؤں گا. لیکن یہ میں دیکھتا کہ بھئی مدینہ میں جو باقی لوگ رہ گئے تھے نا، 1-2 کے علاوہ باقی وہ منافقین ہی تھے. مگر میں سوچتا تھا کہ میں پہنچ جاؤں گا. اور میں اسی میں رہا. آج کل پتہ چلا کہ جناب وہ تو قافلہ واپس آ رہا ہے. اب مجھے محسوس ہوا کہ ہاں مجھ سے تو غلطی ہوئی، مجھے جانا چاہیے تھا. جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو منافقین تو گئے اور انہوں نے قسمیں کھا کے اپنی صورتحال بیان کی، یہ وجہ اور یہ وجہ. اور نبی علیہ السلام ان کی قسموں کو قبول کرتے رہے، خاموش، ٹھیک ہے. میں نے دل میں سوچا کہ جھوٹی قسم کھا کے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو چپ کروا لوں گا، مگر اللہ تو جانتا ہے نا دلوں کی کیفیت کو. تو جھوٹ ہے. لہذا مجھے پوری بات نبی علیہ السلام کے سامنے سچ کہہ دینی چاہیے. میں نے آ کر کہہ دیا، اللہ کے نبی مجھ سے تو سستی ہوئی ہے، ورنہ میں جلدی بھی نکل سکتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا اب تم نے جو کہ بات کھول کے کر دی، جب تک اوپر سے ہمیں اشارہ نہیں ہوگا ہم اس بات کا جواب نہیں دیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ اب تم نے بولنا نہیں اس بندے سے. لو، اب جب انسان بگا کہاں بن جاتا ہے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے رہنا اس کے لیے. کہنے لگے ایک میں تھا اور 2 میرے ساتھ اور ساتھی تھے، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ.
کہنے لگے کہ وہ تو 2 بندے گھروں میں بند ہو کے رہ گئے، میں چلتا پھرتا تھا، آتا جاتا تھا، مجھے لوگوں کے ری ایکشن کا پتہ چلتا تھا۔ میں نے ایک دن اپنا کزن تھا ابو قتادہ، اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے مجھے گھاس ہی نہیں ڈالی۔ میں تو سمجھتا تھا بڑا یار، جگری یار، اس نے بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا کہ ابو قتادہ تم جانتے نہیں ہو میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں؟ اس نے آگے سے کہا جی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ کہنے لگا میں تو بڑا ہی ڈپریس ہوا کہ دیکھو یہ حال ہے، کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ اتنے میں مجھے دل میں غم یہ تھا کہ اگر اس حالت میں مر گیا تو نبی علیہ السلام میرے جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام ناراض جائیں گے۔ کہنے لگا یہ جو غم تھا اس نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ اتنے میں ایک مصیبت اور آ پڑی کہ یہ بات چلتے چلاتے، وہ عیسائیوں کا بادشاہ تھا شاہ غسان، اس نے میری طرف ایک خط بھیجا کسی کے ذریعے سے کہ تمہارے سردار نے تمہیں بہت مشکل میں ڈالا ہوا ہے، تو لہذا تم اگر میرے پاس آؤ تو میں تمہاری مدد کروں گا، عزت دوں گا۔ تو اس خط کو تو میں نے تنور میں ڈالا، لیکن مجھے دکھ اس بات کا کہ اچھا اب شیطان کو میں ہی ملا تھا حملہ کرنے کے لیے، اب کافر مجھ سے تمنا رکھنے لگ گئے، اتنا میں نیچے گر گیا، اتنا میری حالت پتلی ہو گئی، کافر مجھ سے تما رکھنے لگ گئے، توقع رکھنے لگ گئے۔ کہنے لگے کہ میں اور بھی زیادہ اس سے پریشان ہوا۔ بڑی مشکل سے 40 دن گزرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پیغام ملا کہ بیوی سے بولنا بھی بد ہے۔ لو اب بیوی جو ہوتی ہے نا یہ بڑھاپے کا گھونٹا ہوتی ہے، لاٹھی ہوتی ہے بڑھاپے کی، تو جوانی میں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ضرورت بڑھاپے میں ہوتی ہے، ہر کام تو وہی سمیٹتی ہے۔ اب جب بیوی سے ہی بولنا بند تو کہنے لگے اور مصیبت، ایک نیا غم۔ میرے ساتھی جو دوسرے تھے وہ گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ اللہ کے نبی میں بوڑھا ہوں تو خدمت کی ضرورت ہے۔ فرمایا ہاں تمہاری بیوی تمہاری باقی کام کر سکتی ہے لیکن تم میاں بیوی والا مسئلہ نہیں کر سکتے۔ مجھے بھی لوگ کہتے کہ تم بھی جاؤ، مگر مجھے حجاب محسوس ہوتا کہ میں کیسے جاؤں۔ کہنے لگے اسی حال میں میری یہ حالت بن گئی، زمین کے اوپر سے مجھے زمین کا اندر زیادہ اچھا محسوس ہونے لگا۔ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود مجھے تنگ محسوس ہونے لگی، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اور مجھے اللہ کے سوا کوئی ملجا اور منشا نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے آج کل کے دنیا دار لوگ، مہینے کی ابتدا تنخواہ ہاتھ میں تو لٹ لے موج بہار، اور جب 20-25 دن گزر جاتے ہیں اور قرضے چڑھنے لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بلا لو مدینے والے۔ تو بندے کا حال یہی ہوتا ہے، جب دکھ ہوتا ہے تو پھر یاد آتے ہیں۔ تو کہنے لگے میرا بھی یہی حال، مجھے بھی خدا یاد آئے کہ اللہ بس تو ہی ہے، اور اللہ کی طرف بس رجوع کر کے میں روتا تھا۔ جب 50 دن گزرے تو نبی علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے کہ وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی، اور ہماری توبہ کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ نے خبر عطا فرما دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتایا تو حمزہ ابن عمر قبیلہ اوس کے تھے، وہ بھاگے اور مجھے آ کے انہوں نے بتایا۔ میں اتنا خوش ہوا کہ جو 2 کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے میں نے اسے ہدیہ دے دیا۔ یہ خوشی کی کیفیت تھی۔ جب میں آیا مسجد میں تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مبارکباد دی۔
کہنے لگے یہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی مبارکباد مجھے کبھی نہیں بھولے گی. واقعی مشکل وقت میں جو محبت کا بول بولے، جو پیار کی نگاہ سے دیکھے، وہ بندے کا احسان کبھی بھولتا نہیں بندے کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مبارکباد دی. اللہ اکبر کبیرہ، وہ جو سچ بولا تھا اس کی وجہ سے بالآخر اللہ رب العزت نے معاملے کو ٹھیک فرما دیا. تو اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ الصدق ینجی، نجات کون سی چیز دیتی ہے؟ سچ دیتی ہے. اور الکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو ہلاک کر ڈالتا ہے. چنانچہ مفتی عبداللطیف گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر کی عورتوں کے ساتھ رشتہ داروں کے پاس جا رہے تھے شادی میں شرکت کے لیے. اس زمانے میں تانگے ہوتے تھے، اس پہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. کہنے لگے کہ راستے میں کچھ ڈاکو جو تھے انہوں نے تانگے کو گھیر لیا. تعداد میں زیادہ تھے، مفتی صاحب اکیلے، باقی سب عورتیں، اور ڈاکو 4-5. تو کہنے لگے ان کی نیت کا مجھے پتہ تو چل گیا. میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں ان سے کو مقابلہ بھی کروں گا تو یہ مجھے تکلیف بھی پہنچائیں گے اور عورتوں سے زیور چھین کے بھی لے جائیں گے، الٹا بے پردگی بھی ہوگی. تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی تم آرام سے کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. ان کا جی ہمیں مال سونا پیسہ چاہیے. میں نے کہا بھئی ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم تمہیں دے دیتے ہیں، تم عورتوں کو بے پردہ نہ کرو. ان کا ہمیں سے کیا غرض ہے؟ وَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. ہمیں تو پیسہ چاہیے. کہنے لگے عورتوں کو انہوں نے سب کو فرما دیا کہ جو زیور ہے تم سب کچھ دے دو. کبھی کبھی اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے مال کو ٹھوکر لگانی پڑتی ہے. مومن کی یہ شان ہے، اس کی عزت زیادہ اہم ہے بنسبت مال کے. مال تو آنی جانی چیز ہے. کہنے لگے بس کہنا تھا عورتوں نے اپنے سارے زیور، کوئی کانٹے اتار رہی ہے، کوئی گلے کے لاکٹ اتار رہی ہے، کوئی چوڑیاں، کوئی انگوٹھی، اور میں نے ایک رومال میں وہ سارا زیور رکھا اور رکھ کے ان کو دے دیا. ڈاکو بھی کہتے ہوں گے کہ یہ تو بہت اچھا بندہ ہے کہ خود ہی خود اس نے سارا ہمارا کام کر دیا. وہ یہ جو سرائکی کا علاقہ ہے نا، تو یہاں کے لوگ بولتے ہیں نا تو بڑا میٹھا بولتے ہیں. تو مشہور ہے کہ وہاں چور بھی آتے ہیں نا کسی گھر میں، تو آ کے کہتے ہیں کہ میڈا سائیں اللہ دا واسطہ ہے آپ پہ لٹی بن جاؤ. تو انہوں نے بھی سوچا کہ بھئی ہمیں تو ایسے بندے مل گئے، خود ہی اس نے اٹھا کے سب کچھ دے دیا. لو جی وہ لے کے چل پڑے. تھوڑی دیر گزری، چند منٹ کے بعد ایک عورت نے بتایا اوہو یہ ہماری جو بچی ہے چھوٹی، اس کی انگلی میں بھی چھوٹی سی ایک ہم نے انگوٹھی ڈالی ہوئی تھی اور وہ نظر نہیں آ رہی تھی. تو وہ تو ہے. تو مفتی عبداللطیف گنگوئی رحمۃ اللہ نے گاڑی رکوا لی. فرمایا ہاں یہ تو پھر وعدہ خلافی ہو جائے گی، میں نے تو کہا تھا سب دے دیتے ہیں. چنانچہ بچی کی انگوٹھی اتروائی اور ان ڈاکوؤں کو دینے کے لیے جانے لگے. پہلے تو ڈاکو گھبرائے کہ یہ آ کیوں رہا ہے. پھر انہوں نے کہا ہم زیادہ ہیں، نحن عصبہ، یہ تھوڑے سے ہیں، ایک ہیں، نمٹ لیں گے. مفتی صاحب گئے، آنکھوں میں آنسو. بھئی میں نے کہا تھا کہ ہم سب زیور تمہیں دے دیں گے اور ہمیں دھیان نہیں رہا، اور چھوٹی بچی کی انگلی میں یہ انگوٹھی تھی، یہ لے لو. مفتی صاحب کے اس عمل کا
ایسا اثر ہوا کہ ڈاکوؤں نے سوچا کہ یہ بندہ اپنی بات کا اتنا خیال کر رہا ہے جو ہم سے کی ہے، اور ہم نے بھی تو اپنے خدا سے عہد کیا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ لہذا ان سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی اور حضرت کو سارا زیور واپس بھی لوٹا دیا، حضرت سے بیعت ہو کر مرید شاگرد بھی بن۔ الصدق ینجی والکذب، سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے بندے کو، ہمیشہ نجات دیتا ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں کپڑے کی دکان پر کرتے تھے، اور اس امت کو تجارت دو بندوں نے کر کے دکھائی ہے، صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، اور ائمہ میں سے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کی اپنی ایک تفصیل ہے۔ تو ایک تھان تھا جس پر کوئی داغ لگا ہوا تھا، تو امام صاحب نے اپنے بندے کو کہا ہوا تھا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا نا، سیل ریپرزینٹیٹو، کہ بھئی اگر کوئی بندہ تجھ سے خریدنے آئے تو تم نے پہلے اس کو عیب دکھانا ہے کپڑے کا، پھر بیچنا ہے۔ اللہ کی شان، اس کو دھیان نہ رہا۔ ایک بندہ آیا اور وہ عام روٹین کے حساب سے وہ تھان خرید کے لے گیا۔ جب امام صاحب نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا بھی وہ تھان بیچ دیا؟ جی۔ بتایا تھا کہ اس میں فلاں عیب ہے؟ او جی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ کہنے لگے او خدا کے بندے، اس نے کہا جی وہ بندہ ابھی ادھر سے گیا ہے۔ حضرت نے اس کے وہ پیسے جو اس نے دیے تھے نا وہ سارے اٹھائے، اور اس کی تلاش میں جس سے پوچھیں بھئی وہ اس رنگ کے کپڑوں والا بندہ، وہ کہیں جی ادھر گیا، وہ ادھر گیا، چلتے چلتے حتیٰ کہ شہر کے کنارے پہنچے، اور وہاں ایک جوہر تھا پانی کا۔ تو اس بندے کو جا کے ٹھہرایا، اس کو بتایا کہ بھئی اس نے آپ کو بتانا تھا کہ اس میں عیب تھا، مگر وہ بتا نہیں سکا، بھول گیا، تو بھئی میں آیا ہوں، یہ تمہارے پیسے ہیں، اگر تم چاہو تو پیسے واپس لے لو، سودا ختم، اور چاہو تو تم اس سودے کو قبول کر لو، تمہارا اختیار ہے۔ اس نے کہا جی پیسے لائے۔ حضرت نے پیسے دیے تو اس نے پیسے لے کے سارے جوہر پانی کے اندر یوں پھینک دیے۔ بڑے حیران، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جی آپ کا مال اگر عیب والا تھا تو میں بھی کھوٹے پیسے دے کے آ رہا تھا، اب میں آپ کو صحیح پیسے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس بندے نے اب صحیح پیسوں سے پیمنٹ کی، اللہ رب العزت نے سچ کے بدلے وہ کھوٹے پیسوں سے بچا کر ان کو صحیح والے پیسے عطا فرمائے۔ سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے۔ عزیز بچوں، یہ ذہن میں بٹھا لو، ہم نے سچ بولنا ہے اور پھر ہمارا مددگار ہمارا پروردگار ہوگا۔ مشہور واقعہ ہے مفتی طائی بخش گاندھلی رحمۃ اللہ علیہ والا کہ ہندو اور ایک مسلمان کے درمیان ایک پلاٹ کے اوپر جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان کہتا میرا ہے، ہندو کہتا میرا ہے۔ تو مسلمان بڑا سمارٹ بنا، اس نے اعلان کروا دیا جی مجھے پلاٹ مل گیا، میں مسجد بناؤں گا۔ تو جواب میں ہندو نے کہا کہ مجھے مل گیا تو میں مندر بناؤں گا۔ وہ بات تو تھی دو بندوں کی ذاتی، اور بن گئی وہ دو بندوں کی ایک دوسرے کے ساتھ دینی ایشو بن گیا۔ مسلمان ان کے ساتھ، ہندو ان کے ساتھ۔ قریب تھا کہ پورے شہر کے اندر یا گاؤں کے اندر ایک دوسرے کی خون خرابہ ہوتا، مقدمہ درج ہو گیا۔ تو انگریز جج تھا، اس نے کہا کہ بھئی کوئی سلو کی صورت ہو سکتی ہے؟ ہندوؤں نے کہا جی ہم ایک مسلمان کا نام بتاتے ہیں، آپ ان کو بلائیں، جو وہ کہہ دیں ہم اس کا فیصلہ مان لیں گے، حکم۔ اس نے اگلی ڈیٹ دے دی۔ ہندو بڑے پریشان، یار تم نے مسلمان کو حکم بنایا، تم تو جیتی بازی ہار گئے، بڑے پریشان۔
اور مسلمان بڑے خوش. وہ جی جو بھی ہے مسلمان ہے نا, اللہ کا گھر بنانے کی بات کرے گا نا آخر, ہم جو گھر بنا رہے ہیں. اگلی دفعہ جب گئے تو انگریز نے ان کو بلایا ہوا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب یہ کس کی زمین؟ ان کا جی ہندو کی. تو کیا ہندو اس کے اوپر مندر بنا سکتے ہیں؟ ان کا جی ملکیت جب ان کی ہے تو اختیار بھی ان کا, وہ گھر بنائے, وہ مندر بنائے, وہ جو چاہے بنائے. تو اس وقت انگریز جج نے ایک فیصلہ لکھا. اس نے کہا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا. آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا. جب اس کی یہ بات سنی تو ہندو کہنے لگے کہ جج صاحب آپ نے اپنا فیصلہ تو سنا دیا, ہمارا فیصلہ نہیں سنا. بھئی تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب اسلام اتنا سچائی کا پرچار کرنے والا دین ہے, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اس جگہ پر ہم اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائیں. الصدق صدق نجات دیتا ہے, ہمیشہ منزل پہ پہنچا دیتا ہے. میں اب آپ کو ایک واقعہ سنا کے بات کو سمیٹوں گا, کیونکہ دماغوں میں آپ کے امتحان اور دیکھو کتنا بڑا امتحان ہے کہ ادھر امتحان اور ادھر صبح صبح درس شروع کر دیا. خیر ہے, تھوڑی دیر میں آپ کو فارغ کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے وکیل صاحب, بیوی ان کی لیڈی ڈاکٹر, خود ماشاءاللہ وہ بڑے ماہر گھرانے کے لوگ تھے, زمیندار گھرانے کے, اور ماشاءاللہ ایک سیاسی پارٹی کے کوئی عہدیدار بھی تھے, بڑی باتیں کرنے والے. اب آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں بھئی ایک وکیل اور اوپر سے سیاسی پارٹی کے عہدیدار, یک نہ شد. چونکہ وکیل کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو میں بھی اب صاحب اولاد ہو گیا. تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میں 50,000 روپیہ مہینے کے کماتا تھا. یہ وہ زمانہ ہے جب انجینئر کی تنخواہ بھی 2,000 اور 3,000 ہوتی تھی. اس زمانے میں 50,000 کماتا تھا. اللہ والے کی صحبت میں آ گیا, اللہ والوں نے سچ کی بات کہی, اس بندے کے دل میں اتر گئی. اس نے سوچا کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. اب بتاؤ, وکالت کا پیشہ اور دل میں نیت کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. بیوی سے مشورہ کیا, اس نے کہا میں لیڈی ڈاکٹر ہوں, خود کماتی ہوں, میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی, جو مجھے مل رہا ہے وہ بھی آپ ہی کا ہے, ہمارا گھر کا خرچہ چلے گا. آپ نے نیکی کی نیت کر لی, اب آپ بے شک وکالت کا پیشہ چھوڑ دیں, کچھ اور کر لیں. ان کا نہیں, پیشہ تو میرا وکالت ہے, پروفیشن ہے, میں اب چھوڑوں گا تو نہیں. لو جی, وہ دفتر آئے اپنے چیمبر میں اور آ کر انہوں نے اعلان کیا بھئی میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. اب آپ کو پتہ ہی ہے آج کل کہ مقدمے, عدالتیں, سچ پہ بھی بندہ ہو تو اس کو اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ایسا معاملہ ہے. اب اس کے پاس بندے آئے مقدمہ لے کے, تو وکیل صاحب نے پوچھا بھئی تم سچ پہ ہو یا جھوٹ پہ؟ نہیں جی نہیں, اسی تو بالکل سچے جی. تو وکیل صاحب نے آگے سے کہہ دیا کہ میں تمہارے مقدمے کی پیروی تو کروں گا, اگر پیروی کے دوران مجھے پتہ چل گیا کہ تم جھوٹے ہو دوسرا سچا ہے تو میں پیروی چھوڑ دوں گا. اب ایسے بندے کو کون وکیل بنائے؟ ان کا اچھا جی ہم سوچیں ذرا. وہ سوچنے گئے اور گئے,
کون آئے واپس؟ چنانچہ ان کے پاس کوئی مقدمہ لے کے نہیں آتا، سارا دن اسی طرح فارغ بیٹھ کے آ جاتے۔ 1 سال گزر گیا، حتیٰ کہ جی وہ وکیل صاحب جگ دا ہاسا بن گئے، جو دیکھتا وہ ہنستا، وکیل ہے جی، پاگل ہو گیا ہے جی، لگتا ہے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے جی، وہ جی کسی کے پاس جاتا ہے اس نے کوئی جادو کر دیا ہے جی۔ باتیں لوگوں کی، حتیٰ کہ جج آپس میں باتیں کرتے اور ان کے بارے میں حیران ہوتے کہ دیکھو آج کے زمانے میں یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ کہتے میں جاتا اپنے دفتر میں بیٹھ کے خالی واپس آ جاتا۔ 1 سال ہر بندہ مذاق کرنے والا اور میں ہر بندے کے مذاق کو برداشت کرنے والا۔ دل میں نیت پکی تھی مولا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں پکے من کے سچے۔ 1 سال جب گزر گیا کہنے لگے امتحان ختم ہو گیا، اللہ کی مدد شروع ہو گئی۔ کیسے کہ ساری دنیا تو جھوٹی نہیں ہے نا، کچھ لوگ سچے بھی تو ہوتے ہیں۔ تو جو نیک دیندار، کوئی تبلیغ جماعت والے ہیں، کوئی مدارس والے ہیں، علماء کے ساتھ تعلق، پیروں سے بیعت، ان میں سے ایک بندے نے سوچا کہ یار یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو میں تو سچا ہوں، میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں۔ وہ آیا اور اس نے کہا جی کہ میرا مقدمہ میں بالکل ٹھیک ہوں، سچا ہے، آپ پیروی کریں۔ وکیل صاحب جی مقدمے کو لے کے عدالت میں گئے۔ جج صاحب نے دیکھا ہے یہ وکیل صاحب، یہ وکیل بن کے آئے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی سی جو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس وکیل کے ساتھ جو بندہ آیا تھا واقعی سچا تھا۔ انہوں نے جلدی سے اس کے حق میں فیصلہ، اب مقدمہ جیت گئے۔ تو جب نیک لوگوں نے دیکھا کہ بھائی مقدمہ تو یہ جلدی جیت جاتا ہے، وہ سارے آنے لگ گئے اس کے پاس، اور جج اس کی شکل دیکھ کے اس کے حق میں فیصلہ کہ ہمیں تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس نے پہلے ہی کر لی ہوگی۔ ایک اس کے حق میں فیصلہ، دوسرا، تیسرا، اب جناب لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ کہنے لگے کہ اگلے 1 سال میں جھوٹ بول کے 50,000 مہینے کے کماتا تھا، سچ بولنے پر اللہ نے مجھے 1,00,000 مہینے کا عطا فرمایا۔ 1,00,000، سبحان اللہ، اللہ کی مدد آ گئی، عزتیں بھی مل گئیں۔ لوگ کہتے جی ہاں بالکل بندہ ہو تو ایسا ہونا چاہیے جی، بڑا اچھا بندہ، واہ واہ بھی ہر طرف سے، اور مال پیسہ بھی خوب مل رہا ہے۔ لو جی اسی دوران حکومت کی ایک تجویز آئی کہ جو پرانے وکیل ہیں نا، ان میں سے کچھ وکیلوں کو جج بنانا چاہیے۔ تو جب مسئلہ چلا تو جو فیصلے کرنے والے تھے ان کو سب سے پہلے ان کا نام پہنچ گیا، بھائی جج بنانا ہے تو پھر ایسے وکیلوں کو بناؤ۔ لو جی کہنے لگے کہ سب سے پہلے میرا نام گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وکیلوں سے اٹھا کر ججوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ یہ واقعہ سناتے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت جب جھوٹ بولتا تھا تو فرش پہ کھڑا ہو کر یسر کرتا تھا، میں نے سچ بولنے کی نیت کر لی، اللہ نے مجھے فرش سے اٹھا کے عرش کے اوپر بٹھا دیا، عدالت کے کرسی پر بٹھا دیا۔ اب لوگ میرے سامنے آ کے مجھے سر کہتے ہیں۔ تو بھائی اگر آج کے زمانے میں وہ بندہ زندہ ہے، آتے ہیں ہمارے پاس، آج کے زمانے میں وکیل اگر یہ نیت کر لیتا ہے اور اللہ اس کو سرخرو کر دیتے ہیں، تو پھر عزیز طلباء کون ہے جو کہے کہ یہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو آپ لوگ آج دل میں ارادہ کریں گے یا وعدہ کریں گے؟ ارادہ کریں گے یا وعدہ کریں گے؟ سوچ لیں۔ دل تو کہہ رہا ہوگا ارادہ ہی کرو ابھی، ہیں بھائی؟ اونچا بولیں، ارادہ کریں گے یا وعدہ کریں گے؟ نہیں، وہ مشورہ دینے والا مشیر بھی تو ایک ہے نا،
ہیں؟ وہ بھی مشورہ دے رہا ہوگا تیرا کام چلے گا کیسے؟ ہیں؟ تو بھائی ارادہ یا وعدہ؟ اپنے دلوں میں وعدہ کر لیجئے. آپ اپنے دل میں وعدہ کریں گے، سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی پریشانیوں کو ختم کر کے آپ کو خوشیوں بھری، کامیابیوں بھری، عزتوں بھری زندگی عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی العظیم. اللهم صل علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا اللهم هب لنا صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد اجمعین برحمتہ. جزاکم اللہ خیرا.